بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ عمران خان ایک اور داؤ کھیلنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ داؤ ان کا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں ان کے اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ سزا یافتہ ہو کر نااہل ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو دو بندے قائد حزب اختلاف کے طور پر نامزد کیے ہیں وہ کون ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ ان بندوں کی شخصیت کیسی ہے، اور خود تحریک انصاف کے اندر اس خان صاحب کے اس فیصلے پر کیا چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی، قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اعظم خان سواتی صاحب، یہ دو بندے انہوں نے نامزد کر دیے ہیں۔ تو خاص کر یہ جو محمود خان اچکزئی ہے اس پر بہت لہدے ہو رہی ہے خود تحریک انصاف کے اندر، تو یہ بڑا تضاد نظر آ رہا ہے خان صاحب کے اس فیصلے میں، اس پر آپ کیا کہیں گے شاہ جی؟ جیسا لہدے اس لیے نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اندر سے کیونکہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کے اپنے نہیں ہیں، اپنی پارٹی ہے۔ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اندر بیرسٹر گور خان سے لے کے اور دیگر جو ہیں وہ مقصد کافی زیادہ لیڈر ہیں جو ڈٹ کے مقصد قومی اسمبلی کے اندر بھی اور قومی الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی عوام کے سامنے بھی وہ نمائندگی کرتے ہیں اور خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ گیم کر رہے ہیں خان صاحب جو ہے، تو وہ کسی نے یہ جو 9 مئی کے فیصلے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک جملہ تھا کہ خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑی گیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بڑی بڑی گیم پا گئے نے خان صاحب، پوری پارٹی نے اپنے کول ساتھ لیا آپ سب کو سزائیں ہوگی۔ تو یہ صاحب ظاہر ہے کہ آپ پوری پارٹی موجود ہے، آپ کسی کو اس میں سے حزب اختلاف قاعدے حزب اختلاف مقرر کر دیں۔ اچھا سیکنڈلی ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اب انہوں نے تفضیہ آئینے کے تحت جو وہ اتحاد بنایا ہوا تھا اس کا بھی تو ہیڈ بنایا ہوا تھا نا۔ ہاں جی، اچکزئی صاحب۔ اچھا ہیڈ بنا دیا، اختیار کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی ہے خان صاحب محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کے اوپر گلہ بھی کیا ہے، یار مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں۔ بالکل، یعنی وہ آپ تفضیہ آئین پاکستان کا جو ایک موومنٹ ہے اس کا آپ نے انہیں ہیڈ بنایا ہوا ہے لیکن آپ ان سے پوچھے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ انہیں قائد حزب اختلاف بنا رہے ہیں۔ ان کی اچکزئی صاحب کے لیے قائد حزب اختلاف کا عہدہ کو میں نے نہیں رکھتا، ان کی ویسے بھی بڑی عزت ہے جو ان کی سے ہے۔ ان کے والد صاحب عبدالصمد خان اچکزئی سر 36 سال یعنی 35 سال باچا خان اور عبدالصمد خان اچکزئی 36 سال سب سے زیادہ جیل کاٹنے پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ قیدی ہے۔ باچا خان 35 سال کے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی ماشاءاللہ ویسے بھی بہت عزت ہے۔ قائد حزب اختلاف کا عہدہ جو ہے نا اس کی عزت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سر تحریک انصاف کے اندر سے تو آوازیں اٹھیں گی۔ اچھا شاہ جی، یہاں سوال یہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا جیسے آپ نے ان کے والد کا ذکر کیا عبدالصمد اچکزئی صاحب، ان کی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے مثلا چپکلش رہی ہے، مخاصمت رہی ہے، یا ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے۔ تو ایک طرف تو خان صاحب جو لاتے ہیں سواتی کو، اعظم سواتی، تو ہمیشہ یہ تھا کہ بین گیم والے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ابھی چلو ان کے خلاف بھی گئے یا جیل میں جانا پڑا۔ تو یہ دو متضاد شخصیات جو ہیں نا وہ ایک ایوان میں اور دوسرے ایوان میں، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے شاہ جی؟ اچھا آپ نے کہا نا کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا یا خان صاحب کا اس سے کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہاں جی، تو سر میں اگر اجازت دو ایک دو سوال آپ سے کرتا ہوں۔ جی بالکل سر وہ جڑیاں دو صوبہ دی اسمبلیاں توڑیاں سن اس سے خان صاحب کا کیا نتیجہ نکلا تھا، کیا مقصد تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ جب فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے تو چودھری پرویز چودھری صاحب نے کہا تھا اے مہینہ پہلا گرفتار ہو، اسمبلیاں نے ٹوٹنیاں، پھر جو قومی اسمبلی سے ریزائن دیے تھے انہوں نے پورا، سر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیونکہ اگر کوئی نتیجہ یا کسی مقصد کے لیے سر کرتے نا تو پھر بعد میں سپریم کورٹ میں وہ ریزیگنیشن منظور نہ کرنے کے لیے پٹیشن دائر نہ کرتے ہیں جی۔ تو یہ خان صاحب جو ہے وہ جو ان کے آتا ہے ذہن میں سر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد آپ کہیں نا کہ کوئی مقصد یا کوئی نہ کرو، وہ ان کی جو اپنی پسند ہے، اپنی ان کی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، وہ جو کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ کیونکہ اچھا وہ پھر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑا جن کا قد ہوتا ہے لیکن وہ مشوروں سے چلتے ہیں، جسے کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جنہیں مقصد مشورہ لینا پسند ہی نہیں ہے، وہ جو اپنی مرضی سے چلتے ہیں، تو وہاں پھر وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں۔
کیونکہ فرد واحد جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا. اچھا شاہ جی یہ جیسے اچکزئی صاحب آپ آ گئے مثال کے طور پہ وہ ہم یہ آ گئے ہیں, حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ پتہ نہیں کیوں پھرتی دکھائی ہے, کیونکہ ابھی پچھلے ذکر میں ہم نے کیا تھا پروگرام میں کہ جی الیکشن کمیشن پھرتیاں دکھا رہا ہے. یار ہائر کورٹ میں آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کیوں پھرتیاں دکھا رہا تھا, خان صاحب نے تو اس سے زیادہ, خان صاحب تو اس سے بھی مدعی سست گواہ چست والا صاحب ہے کہ وہ ابھی تو پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ کہہ بھی چکی ہے اس کے کہ ابھی اس پہ مزید کوئی پیش رفت نہ کی جائے. ہاں جی, تو لیکن خان صاحب نے وہ نامزدگیاں بھی ٹھوک دی ہیں. عمر ایوب اور شبلی فراز دونوں کے متعلق, ہاں جی دونوں کو متعلق بالکل کہا ہوا ہے یہ چیز. تو یہ شاہ جی یہ سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ خان صاحب کا طرز سیاست جو ہے, یا کیا خان صاحب اچکزئی صاحب کو لا کے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں, یا کوئی نیا دو ایسا کھیلنا چاہ رہے ہیں جناب کہ کسی طرح کوئی معاملہ جو ہے وہ چل پڑے آگے. میں آپ کو بتاؤں گا, اچکزئی صاحب کی بذات خود جو ہے نا, ظاہر ہے کہ بلوچستان کی ایک چھوٹی سی پارٹی کی ہے, ٹھیک ہے جی, بلوچستان کے اندر جس قدر تخریب کاری ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کوئی کیا کر پائے گا جی, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ. لہٰذا محمود خان اچکزئی صاحب کو لا کہ وہ ایک پیغام اگر یہ دینا چاہتے ہیں نا کہ میں نے چھوٹے صوبے سے ایک کو لے آئے ہیں, تو وہ پریشر ایک حد تک ٹھیک ہے ہوگا کہ وہ قائد حزب اختلاف ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ تو انہیں نہیں چھیڑ رہی. جی بالکل, اسٹیبلشمنٹ تو انہیں نہیں چھیڑ رہی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کیا خان صاحب بھی نہیں چھیڑ رہے جی, وہ جتنی اپنی طریقے شریقے چلاتے ہیں اس کے اندر ان کو کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹھیک ہے حزب اختلاف کے اندر انہوں نے ایک بلوچستان سے لا کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں سر جی. اچھا نا سر, یہ جو بلوچستان کی وہ جو قوتیں ہیں نا جی, یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ بھائی میں بلوچستان کے بندے کو میں نے قائد حزب اختلاف لے آیا ہوں, تو میں آپ کا جو ہے نا سب سے بڑا یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ طالبان خان کہلائے تھے نا کہ میں ہاں سر کہ یہ میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو لے آیا ہوں, حالانکہ محمود خان اچکزئی پرو اسٹیٹ ہے, ہاں پرو اسٹیٹ ہے, وہ تو ان کی طرف نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے کہ مقصد قوم پرستی کی جو سیاست ہے اس کے اندر کچھ لوازمات ہوتے ہیں, لیکن شاہ جی وہ تو جو بنیاد پرست جو ہیں طبقات وہ تو ان کے خلاف ہیں آلریڈی. وہ تو مدت سے آپ کو پتا ہے اچکزئی صاحب تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی مخالفت کرنے والے ہیں. میں وہی کہتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقصد سیاست کے جو لوازمات ہیں نا ان کے لیے وہ بیانیہ بنانا پڑتا ہے, لیکن وہ پرو اسٹیٹ ہے, محب وطن ہے, اور پاکستان کی سیاست کرتے ہیں, وفاق کی کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ان کو بنا کے خان صاحب ان قوتوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں نا کہ جو وہاں کی انتہا پسند ہے کہ دیکھیں میں نے بلوچستان کو دیا, تو یہ غلط ہے. ہاں اگر وہ بلوچستان کی جو محرومی ہے ان طبقات کو اچکزئی صاحب کو بنا کے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, دین اٹس اوکے. اچھا شاہ جی ایک اور آخری سوال چھوٹا سا, کہ کیا سیاسی اعتبار سے خان صاحب کا فیصلہ آپ درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی اعتبار سے اگر محمود اچکزئی صاحب کو جو انہوں نے بنایا ہے, تو میں نے جس طرح کہا نا کہ وہ بلوچستان کے اندر شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے میری کوئی سیو ہو جائے یا مجھے کوئی ہمدردی مل جائے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لیکن سر ان کی اپنی پارٹی کے اندر تو اس سے پھر ہو رہی ہے نا وہ جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ خان صاحب جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, ایک چیز غور کیجئے گا, جتنی مرضی افواہیں آ جائیں, چوہی صاحب آج اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میری کہے گی عزت رکھے کہ کہتے ہیں نا گنڈا پور کو تبدیل کرنا, اور خان صاحب کا میسج بھی تھا اگر یہ حالات درست نہیں کر سکتے تو ریزائن کر دیں. سر گنڈا پور کے خلاف کبھی کوئی یہ نہیں فیصلہ دیں گے, اس لیے کہ اگر دیا تو سر گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے, خان صاحب کا نامینیٹ کردہ وزیر اعلیٰ جو ہے اسے اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ پارٹی کے اندر بھی دیکھیں ایک حد تک آپ اپنے فیصلوں کی جو ہے نا وہ اس کی فالو اپ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے بالکل, مدافعت ہوتی ہے. لیکن جب آپ متواتر ایسے فیصلے کریں گے جو مقصد تھوڑا سا پارٹی کے مفاد میں نہیں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر سے واضح ریئیکشن آئے گا. دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر جی, تو اب وہ قائد حزب اختلاف کے جو بیوی بچے ہیں ان کی نیشنلٹی کون سے ملک کی ہے؟ ہاں بالکل, یہ بہت بڑا سوال ہے. تھوڑا سا مقصد آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ مقصد ایک طرف امریکہ کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں, ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ آپ نے ایک وقت میں بنایا, اب تو وہ سارا بیانیہ کہیں نہ بڑھ گیا, ٹھیک ہے. تو سر ایک ان کے بیوی بچوں کی نیشنلٹی نہیں بلکہ ان کا کاروبار بھی سارا, ہاں جی بالکل, آپ انہیں قائد حزب اختلاف بنا کر, آپ نے کہا نا محمود اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف بنا کر قومی اسمبلی میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, تو یہاں میں کوشچن کرتا ہوں کہ انہیں بنا کر کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ محمود اچکزئی ہوں یا اعظم خان سواتی ہوں, وہ جو فیصلے ہیں خان صاحب کے, ایک تو انہوں نے پتہ نہیں اب کس جلد بازی میں کس پھرتی میں کیے ہیں, اور دوسرا سیاسی لحاظ سے
ان کو اس کا کوئی فائدہ مستقبل قریب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔